نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی نو مسلم بہنوں کے قبول اسلام کی حالات و واقعات جاننے کے بعد ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ جس نے ہمیں مسلم گھر میں پیدا فرمایا اور ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہماری ہدایت کا سرچشمہ قرآن پاک ہمیں عطا فرما دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لفظ انسان نسیان سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بھول جانا، اور ہم بھی بحیثیت انسان دینی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں مکمل طور پر قرآن کو شامل رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ در حقیقت قرآن کا علم حاصل کرنے ہی کے بعد ہم اس کی فضیلت و اہمیت کو پہچان سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ دور حاضر میں جدید ٹیکنالوجی نے ہمارا یہ کام آسان کر دیا ہے، اور انٹرنیٹ کی سہولت نے جہاں دوسرے علوم کا حصول آسان کیا، وہاں قرآن پاک سر فہرست ہے، مگر اس کے لیے ہمارے دلوں میں قرآن سے محبت، اس کے علم کے حصول کی طلب اور اخلاص ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ کتاب جو سراسر ہدایت ہے، اور اللہ پاک ہدایت کبھی بغیر طلب کے نہیں عطا فرماتے۔ اگر ہدایت کی طلب ہو تو غیر مسلم بھی قرآن سے جڑ جاتے ہیں۔ قرآن کو سمجھے بغیر ہم کبھی اپنا مقصد حیات اور اس کا حصول نہیں جان سکتے۔ جس طرح ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کے بتائے ہوئے نیکی اور پرہیزگاری کے اس سیدھے اور روشن راستے پر چلیں جس کا نام اسلام ہے، اسی طرح یہ بھی فرض ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے راستے سے بے خبر ہیں، یہ اپنی طبیعت کی برائی کی وجہ سے اس پر نہیں چل رہے ہیں، ان کو بھی اس سے واقف کرانے اور اس پر چلانے کی کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے پر اب نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا پیغمبر نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ اب یہ مبارک کام یعنی دین کی تعلیم و دعوت ان لوگوں کے ذمے ہے جو دین حق کو قبول کر چکے ہیں۔ نبوت اور رسالت کے ختم ہونے کے بعد دین کی دعوت اور لوگوں کی اصلاح کی تمام تر ذمہ داریاں ہمیشہ کے لیے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سپرد کر دی گئی ہیں، اور دراصل اس امت کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور قرآن پاک میں اس امت کا وجود اسی خدمت و دعوت کو بتایا گیا ہے، گویا یہ امت اسی لیے پیدا کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر صرف اس لیے عذاب آیا کہ وہ لوگوں کو برے کام سے نہیں روکتے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک نافرمان قوم کو عذاب دینے کا حکم دیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بستی میں تو آپ کا ایک نہایت ہی عبادت گزار اور نیک بندہ رہتا ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ عذاب اسی کے گھر سے شروع کرو، کیونکہ اس شخص نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی اصلاح نہ کی اور کسی کو برائی سے نہ روکا، اور خود دن رات عبادت میں مشغول رہا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام صرف اپنی اصلاح کا تقاضا نہیں کرتا، اور نہ ہی فرد واحد کو متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، بلکہ پورے معاشرے اور نسل انسانی کو ایک خدا واحد کے سامنے سر نگوں اور اس کے احکامات پر عمل پیرا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ مسلمانوں سے پرزور تقاضا کرتا ہے کہ وہ صرف اپنی اصلاح و تطہیر پر اکتفا نہ کریں، بلکہ نیکی پھیلانے اور برائی کا قلع کما کرنے میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعایا کی نسبت باز پرس ہوگی۔ سورہ آل عمران کی آیت 104 میں ارشاد ہوا ہے، تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں، جو یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ اسی سورت کی آیت 110 میں حکم ہوا ہے کہ اب دنیا میں بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔
الحمدللہ، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے لیے دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود اسکالرز کے لیکچرز کو سننا ہی نہیں بلکہ قرآن کے تمام کورسز کرنا آسان ہو گئے ہیں۔ استادہ فرحت ہاشمی، استادہ نجیحہ ہاشمی، استادہ عفت مقبول اور استادہ عائشہ عامر، ان کے علاوہ دیگر اساتذہ کرام کے لیکچرز یوٹیوب پر الحمدللہ موجود ہیں، اور اس آسانی سے فائدہ نہ اٹھانا ہماری بدقسمتی ہے۔ الرحمہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کی بانی استادہ نجیحہ ہاشمی کی خدمات اس سلسلے میں قابل ذکر ہیں، جو امریکہ کے شہر نیو جرسی میں مقیم 2007 سے فری آن لائن کلاسز کے ذریعے دنیا بھر کی تمام خواتین کو قرآن سے جوڑنے کے لیے فی سبیل اللہ یہ خدمات انجام دے رہی ہیں۔ الرحمہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ذریعے قرآن کی تفسیر، ترجمہ، تجوید اور حفظ کے ساتھ ساتھ حیات طیبہ یعنی سیرت النبوی کورسز بھی گھر بیٹھے آن لائن کرائے جا رہے ہیں، جس سے دنیا بھر کی خواتین، چاہے وہ ہاؤس وائف ہوں یا ورکنگ وومن، اسکول و کالج اور یونیورسٹیز کی بچیاں، سبھی الحمدللہ ان کورسز سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نیکی اور تذکیر کے عنوان سے اصلاحی ویڈیوز جو روزمرہ کے معمولات زندگی کے بارے میں ہیں وہ بھی یوٹیوب پر اویلیبل ہیں، جن سے لاکھوں خواتین اپنی اور اپنی فیملیز کی اصلاح کر کے ایک مثالی اسلامی معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ الرحمہ انسٹیٹیوٹ کی قرآن سے سچی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ سے منسلک دنیا بھر کی خواتین نے قرآن کی آیات پر عمل کرتے ہوئے باقاعدہ دعویٰ کا کام بھی پورے اخلاص اور اپنی مدد آپ کے تحت شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے الرحمہ انسٹیٹیوٹ کے ذریعے ہر طبقے اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی خواتین اپنی زندگی میں قرآن سے جڑنے کے بعد اس کے بہترین نتائج اور ثمرات دیکھ کر اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، جس نے موت سے پہلے قرآن سے جڑ کر اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو باحیا، با اخلاق اور بعمل مومن کامل بنائے۔ اور اس ویڈیو کے اختتام اس دعا کے ساتھ: اے اللہ، دنیا کی جتنی حقیقت ہے اس کی اتنی ہی طلب عطا فرما، اور آخرت کی جتنی وسعتیں ہیں ان کے مطابق جد و جہد کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا